سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر اور خادم الحرمین کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا ہے۔ صاحب سمو امیر اور صومالی وزیر اعظم کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں استحکام کی بحالی کے لیے قطری کوششوں کو سراہا ہے۔ اور سوشل میڈیا کی معطلی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور پھر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان ویب سائٹس کے بارے میں نئے اقدامات کیے جائیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان اس وقت گریٹنگز اور خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا ہے، جب خادم الحرمین نے سعودی عرب کے لیے قطر کے نئے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ سے ان کی اسناد سفارت وصول کی۔ سفیر محترم نے صاحب سمو امیر کی جانب سے خادم الحرمین کو ان کی صحت و سلامتی اور سعودی حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں پر مشتمل پیغام پہنچایا۔ خادم الحرمین نے بھی صاحب سمو امیر کی صحت و سلامتی اور قطر کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ اسناد سفارت پیش کرنے کی اس تقریب میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب مرزوق بن علی الغانم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ انہوں نے قطر میں مجلس شورا کے پہلے انتخابات کی کامیابی پر صاحب سمو امیر اور قطر کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے اور اس انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کو سراہا ہے۔ انہوں نے منتخب مجلس کے ممبران کی کامیابی اور قطری عوام کی ہمیشہ کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب اسماعیل صبری یعقوب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ان کی تعیناتی کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے پہلوؤں پر بھی بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم محمد حسین روبلی نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں صومالیہ کے وزیر اعظم نے صومالی عوام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کے درمیان دیوان امیری میں مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت، فضائی اور بحری ٹرانسپورٹ، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات میں مشترکہ دلچسپی کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ دوحہ کے رول اور کردار کو امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے سراہا گیا ہے، جس نے متعدد مسائل و موضوعات میں دوحہ کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ یہ تعریف و ستائش نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں کی گئی ہے۔ اس رابطے میں افغانستان میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال اور وہاں کے سیاسی حالات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے گرین ڈیولپمنٹ کی ایشیائی پارٹنرشپ کے پہلے وزارتی اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنے میں سب کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر مملکت نے کم کاربن والی انرجی اور توانائی کے استعمال کی طرف مڑنے کا ذکر کیا، جس کے لیے یہ توانائی پروڈیوس کرنے والوں، حکومتوں اور بالآخر صارفین سب کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے کمیشن کی تمام سرگرمیوں اور پروگراموں کی ضروری مدد کرنے کا پابند ہے۔ اس نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کے بارے میں عالمی منشور یعنی انٹرنیشنل چارٹر پر عمل درآمد سے عالمی قبولیت میں اور خاص طور پر کورونا کی عالمی وبا کے مقابلے میں اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب علی خلفان المنصوری نے پناہ گزینوں کے ہائی کمیشن میں قطر کا بیان پیش کرتے ہوئے ان نکات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی دنیا میں پناہ حاصل کرنے اور پناہ گزینوں کے مسائل بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ انہوں نے تمام پناہ گزینوں کو اینٹی کورونا وائرس ویکسین لگانے کی یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کے دوحہ سینٹر نے مذہبی قائدین کی عالمی کونسل کی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے ایمان اور ڈپلومیسی، نسلوں کے درمیان بات چیت۔ کانفرنس اس وقت جرمنی کے شہر لنڈاؤ میں جاری ہے اور مذاہب کے درمیان بات چیت کے دوحہ سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کانفرنس میں اپنی تقریر میں مذاہب کے درمیان امن کے مقام پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارے معاشروں، سوسائٹیوں اور پوری دنیا میں استحکام کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ افراد اور ادارے علم و معرفت میں اضافے، پیس کلچر کو راسخ کرنے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطری سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 31 کیسز اور مسافروں میں 27 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 99 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں کووڈ-19 سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 235,402 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں جاری ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,739,995 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے ملک کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی تاریخیں تبدیل کر دی ہیں۔ اب صدارتی انتخابات اس سال دسمبر کی 24 تاریخ کو اور پارلیمانی انتخابات اگلے سال جنوری میں کرائے جائیں گے۔ سابقہ پروگرام کے مطابق یہ دونوں انتخابات اس سال دسمبر میں ہونا تھے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ سطحی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی اعلیٰ اہلکاران اپنے اسرائیلی ہم منصب افسروں کو آگاہ کر دیں گے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سفارت کاری اور ڈپلومیسی کی پابند ہے۔
لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ دوسرے راستے بھی اپنا لے گی تاکہ تہران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ان دوسرے راستوں کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اور سوشل میڈیا کئی گھنٹوں تک معطل رہا اور اس کے صارفین اور ٹریڈ کرنے والے کئی ملین افراد کو سخت کوفت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر تقریباً 6 گھنٹوں بعد فیس بک اور واٹس ایپ کی سروسز بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن سوشل میڈیا جو سروسز فراہم کر رہا ہے ان کی اہمیت کی وجہ سے تعطل ایک بحران اور کرائسس کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے متعلق مزید ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے ذریعے اسے مزید محفوظ اور زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی شاہی اکیڈمی نے فزکس کے شعبے میں 2021 کے نوبل پرائز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال فزکس کے پیچیدہ سسٹمز کی وضاحت میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر 3 سائنسدانوں کو فزکس کے نوبل پرائز کے حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 سائنسدانوں کے ناموں کے بجائے ان کی عمریں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ فزکس کا ایک انعام حاصل کرنے والے سائنسدان کا نام ہے منابی۔ یہ جاپانی نژاد امریکی ہیں اور امریکہ کی فضائی رصدگاہ میں کام کرتے ہیں۔ ان کی عمر 90 سال ہے۔ دوسرے سائنسدان ہیں ہیسلمان، اور ان کی عمر 89 یعنی 89 ایئرس ہے، اور ان کا تعلق جرمنی سے ہے۔ پھر تیسرے سائنسدان جورجیو پاریزی ہیں جو اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔